بسم الله الرحمن الرحيم. فرع ولا تكون ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يجوز ابتداء بالنكرة ما لم يفد فعند غيب نمرة. اچھا، بحث خبر میں جاری تھی. بحث گزشتے میں خبر کو ہم نے تقسیم کیا تھا خبر مفرد خبر جملے میں، پھر خبر مفرد کی دو قسمیں بنا دیا، جامد و مشتق. اچھا، اب کہتا ہے کہ ولا یکون اسم زمان خبرا عن جثہ، نہیں ہو سکتا اسم زمان خبر جثے سے. جثہ یعنی اسم ذات، اسم ذات سے اسم زمان خبر واقع نہیں ہو سکتا. ولا یکون اسم زمان، اسم زمان نہیں ہوتا خبر کس سے؟ خبر جثہ، جثہ یعنی اس میں ذات. وَإِنْ فَأَخْبِرَ، اگر کہیں فائدہ پہنچتا ہے اس میں زمان، اس میں ذات سے خبر واقع ہونے میں کوئی فائدہ اگر پہنچتا ہے تو واقع ہو سکتا ہے. واقع کر دو خبر اس میں زمان کو اس میں ذات کے لیے خبر بنا دے، یہ مسئلہ ختم. ایک اور مسئلہ، وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاء بِالنَّكِرَةِ مَا لَمْ يُفِدْ، ابتدا نکرہ جائز نہیں ہے. نکرہ سے ابتدا کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی مبتدا معرفہ ہونا چاہیے فعلتاً. کیونکہ جب آپ اسی جملے خبریہ کے ذریعے خبر دینا چاہتے ہو کسی سے تو مبتدا معرفہ ہو، پھر خبر دے تو آپ مخاطب کو کوئی فائدہ پہنچاؤ گے، مخاطب کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے گا. مبتدا اگر معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. اس وجہ سے مبتدا باید معرفہ ہونا چاہیے تاکہ فائدہ ہو سکے خبر دینے میں. ٹھیک، اما اگر کہیں پر مبتدا نکرہ ہے پھر بھی اگر فائدہ پہنچتا ہے، فائدہ دے دیتا ہے، تو اس صورت میں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وَلَا يَجُوزُ ابْتِدَاء بِالنِّكْرَةِ، جائز نہیں ہے ابتدا کرنا نکرے کے ذریعے. کب جائز نہیں ہے؟ مَا لَمْ يُفِدْ، جب تک فائدہ نہیں دیتا یہ نکرہ. نکرہ فائدہ نہیں دیتا تو اس سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے. اما اگر کہیں پر فائدہ دے دیتا ہے تو تب نکرہ صحیح ہے. كَعِنْدَ زَيْدٍ نَمِرَةٌ، عند زید نمرۃ، یہاں دیکھیں عند زید مضاف مضاف الیہ متعلق سے مل کر خبر مقدم ہے، نمرۃ مبتدا مؤخر ہے. یہاں نمرۃ نکرہ مبتدا واقع ہوا، فائدہ ہے ضرور. صحیح. وحلفت فیکم، اچھا اس مثال کے اندر مبتدا نکرہ ہے، خبر ظرف ہے، ظرف خبر ظرف. اچھا، یہ خبر ظرف نکرہ مبتدا پر مقدم ہو گئی. یہاں پر کہیں پر بھی نکرہ مبتدا ہو، اس کی خبر ظرف ہو اور خبر اس نکرہ پر مقدم ہو تو ابتدا نکرہ صحیح ہے، جائز ہے، وہاں پر فائدہ دیتا ہے. وَحَلْفَةً فِيكُمْ، دوسرا وہ جہاں پر نکرہ جائز ہے، کہاں وہ نکرہ جو مبتدا واقع ہو یا وہ استفہام کے بعد واقع ہو. ہاں، استفہام کے بعد واقع ہونے کی صورت میں بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وَحَلْفَةً فِيكُمْ، دیکھا حل استفہامیہ، فتن نکرہ مبتدا، فیکم جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر خبر ہے فتن کے لیے، نکرہ مبتدا واقع ہو گیا. فما خل لنا، یا نکرہ نفی کے بعد واقع ہو،
نکرہ نفی کے بعد واقع ہو تو وہاں پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. فما خل لنا، خل مبتدا، لنا یار مجرور متعلق سے مل کر خبر ہے خل کے لیے. ورجل من الكرام عندنا، ورجل من الكرام عندنا. اچھا، رجل نکرہ ہے، من الکرام یار مجرور متعلق سے مل کر صفت ہے رجل کے لیے. رجل کے لیے کیا ہے؟ صفت. جہاں پر نکرہ مبتدا ہو اس کے لیے صفت لایا جائے تو ادھر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ورجل من الکرام، رجل مبتدا ہے، من الکرام یار مجرور متعلق ہے ثابتوں کو رجل کے لیے صفت ہے. اچھا، نکرہ کے لیے صفت لایا گیا. عندنا اپنے متعلق سے مل کے خبر بن گیا. ورغبۃ فی الخیر خیر. اچھا، ایک اور موضوع جہاں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کہاں؟ اگر نکرہ ماں بعد میں عمل کرے، ماں بعد میں کیا کرے؟ عمل کرے. رغبۃ نکرہ ہے مبتدا واقع ہو گیا، مصدر ہے. فی الخیر جار مجرور متعلق رغبۃ، فی الخیر جار مجرور متعلق رغبۃ. یہ رغبۃ نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے کیونکہ فی الخیر میں عمل کیا، فی الخیر کا عامل ہے، یعنی فی الخیر جار مجرور متعلق ہے رغبۃ کے. خیر خبر ہے، خیر میں رغبت لینا بھی خیر ہے، خیر میں دلچسپی لینا بھی خیر ہے. اچھا ہے. وعمل بر یدین، یا نکرہ جو مبتدا واقع ہوا ہے وہ اضافہ ہو ماں بعد نکرہ کی طرف، نکرہ ماں بعد نکرہ کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا یہاں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. عمل بر، عمل بر نکرہ ہے مبتدا، یدین اس کے لیے خبر ہے جملہ. حالا یہ کچھ موارد یہاں ذکر کیا ہے کہ ان موارد کے اندر نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ہاں، خبر ظرف یا جار مجرور ہو، نکرہ مبتدا اور مقدم ہو تو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا تھا. استفہام کے بعد واقع ہو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. نفی کے بعد واقع ہو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. صفت لایا جائے نکرے کے لیے جو مبتدا ہے صفت ہو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اچھا، ماں بعد میں عمل کرے نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. ماں بعد کی طرف اضافہ ہو نکرہ مبتدا واقع. اب کہتا ہے کہ وَلْيُقَصْ مَا لَمْ يُقَلْ، قیاس کرو وہ موارد جن کو نہیں کہا گیا. یعنی ابن مالک کہتا ہے جن موارد کو میں نے ذکر کیا ان پر جو موارد ذکر نہیں کیا ان کو قیاس کر دے، ان کے اندر بھی نکرہ مبتدا واقع جائز ہے. الگ کچھ موارد سنتی بھی بڑھا دیتا ہے لیکن ان موارد کے اندر نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ تھا ختم. ہم نے کہا اچھا مبتدا خبر میں ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ کہتا ہے کہ اصل یعنی مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر اس کے بعد آنا چاہیے، کیونکہ مبتدا محکوم علیہ ہے، اس پر حکم لگتا ہے. خبر محکوم بہ ہے، کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر حکم لگ جائے، لہذا پہلے مبتدا آنا چاہیے اس کے بعد اس کی خبر ہے. یہی کہتا ہے الاصل فی الاخبار ان تؤخر، اصل یہ ہے کہ اخبار یعنی خبر مبتدا سے مؤخر ہونا چاہیے، مبتدا مقدم ہونا چاہیے. یہ اصل قاعدہ. لیکن وجوہ التقدیم اذ لا ضرر، اگر کہیں پر کوئی ضرر نہیں ہوتا ہو، کوئی اشتباہ کا خوف نہیں ہے تو اچھا خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے اگر کہیں کوئی ضرر نہ ہو، اشتباہ کا خوف نہ ہو. ٹھیک، بس اصل مبتدا مقدم ہونا چاہیے، خبر مؤخر ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں اشتباہ نہیں ہوتا ہے تو خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے.
اب کچھ موارد بیان کرتا ہے کہ یہاں پر خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر منع ہے، بلکہ خبر مبتدا سے مؤخر کرنا واجب ہے، ضروری ہے، مقدم کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ فمنعہ، منع کرو تقدیم خبر کو، کہاں؟ حین یستوی الجزءان عرفاً و نکراً، جہاں یہ دونوں جز برابر ہو معرفہ ہونے کے اعتبار سے اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے، دونوں اگر برابر ہے تو اس صورت میں منع ہے کہ خبر مبتدا پر مقدم ہونا۔ کہاں منع ہے؟ آدمی بیان، کوئی بیان کرنے والی چیز بھی نہیں ہے، لیکن مبتدا خبر دونوں معرفہ ہے یا مبتدا خبر دونوں نکرہ ہے اور کوئی قرینہ موجود نہیں ہے خبر کے تعین مبتدا کے تعین پر، تو یہاں کیا کریں گے؟ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا ہے، مبتدا پہلے آئے گا، خبر اس کے بعد آئے گی۔ منع کرو جہاں پر دونوں جز برابر ہو معرفہ یا نکرہ ہونے کے اعتبار سے اور کوئی بیان کرنے والی چیز بھی نہ ہو، کوئی قرینہ بھی موجود نہ ہو تو مؤخر کرنا واجب ہے۔ کذا اذا الفعل کان خبرا، اسی طرح اگر مبتدا کی خبر فعل ہو، مبتدا کی خبر کیا ہے؟ فعل ہو، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر واقع ہوں تو اس خبر کو مبتدا سے مؤخر کرنا واجب ہے، یہ خبر مبتدا پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے۔ کذا اذا الفعل کان، اسی طرح اگر فعل خبر ہے تو مؤخر کرنا واجب ہے۔ دوسرا مورد، تیسرا مورد، او قصد استعمالہ منحصرا، یا خبر محصور فی واقع ہو، یا قصد کیا گیا استعمال خبر منحصر، یعنی کیا؟ خبر محصور فی ہے، تو وہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ خبر کو مبتدا سے مؤخر کرنا واجب ہے، مقدم کرنا صحیح نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، جائیں اس طرح۔ الگ کچھ بحث گزشتے کا کچھ تتمہ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یجب حذف هذا المتعلق، اچھا ہم نے کہا تھا کہ خبر ظرف جار مجرور بھی واقع ہوتی ہے، خبر ظرف جار مجرور، جب ظرف جار مجرور خبر ہو تو اس کے لیے متعلق کی ضرورت ہے، مانا کائن اور ابس فقر، یعنی تقدیر میں رکھیں گے کائنن کو یا استقرت ہو، یعنی اس کے لیے کوئی متعلق ہونا چاہیے، وہ متعلق اصل میں خبر ہے اس مبتدا کے لیے، ٹھیک۔ اب کہتے وہ متعلق حذف کرنا واجب ہے، متعلق کیا ہے؟ حذف کرنا واجب ہے۔ یجب حذف هذا المتعلق، اس متعلق کو حذف کرنا واجب ہے۔ کس متعلق کو؟ یہ ظرف جار ہے مجرور جس سے تعلق رکھا اس فعل و اس فاعل سے، اس کو حذف کرنا واجب ہے۔ وشذ التصریح بہ، ہم اس متعلق کو صراحتاً ذکر کرنا شاذ ہے، وہ متعلق ذکر ہوگا لفظاً شاذ ہے، خلاف قاعدہ فی قولہ لک العز ان مولاک عز وان یہن یحن فأنت لدى البحبوحة الحون کائن، دیکھیں انت مبتدا ہے، کائن اس کے لیے خبر ہے، لدى البحبو، لدى البحبو، لدى اضافہ بحبو کی طرف، بحبو اضافہ ہون کی طرف، اچھا یہ مضاف الیہ ظرف متعلق قائن خبر انت، لدا کا متعلق یہاں کائن لفظ ذکر ہوا، کیا لفظ اس طرح ذکر ہونا کیا ہے؟ خلاف قاعدہ ہے، قاعدتاً حذف ہونا چاہیے، اس طرح ذکر ہونا شاذ ہے۔
وہی تو شہری کی وجہ سے ممکن ہے یہاں پر ذکر کیا ہو، ورنہ حالت اختیار میں متعلق حذف ہو جاتا ہے، واجباً ذکر نہیں ہو سکتا۔ تمہارے لیے عزت ہے اگر مدد کرے ناصر، کوئی مدد کرنے والا آپ کی اگر مدد کرے تو اس کے لیے عزت ہے، اگر اہانت کر لے تو آپ ہو جائیں گے ثابت اہانت کے درمیان میں۔ خون بحبوحہ، بحبوحہ بمانے کیا ہے؟ وسط ہے، خون یعنی اہانت، اہانت کے درمیان میں آپ واقع ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ متعلق کیا ہونا چاہیے؟ ظرف جار مجرور جو خبر واقع ہوتے ہیں اس کا متعلق کیا ہونا چاہیے؟ اسم فاعل یا فعل؟ اسم فاعل متعلق ہونا چاہیے یا فعل ہونا چاہیے؟ اختلاف ہے نحویین کے درمیان، بعض کہتے ہیں کہ متعلق اس میں فاعل ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں متعلق فعل ہونا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ادلہ مختلف ہے، جو اسم فاعل کیا ہے متعلق لیتے ہیں ان کی الگ دلیل ہے، جو فعل مضارع کو یعنی فعل کو متعلق نہیں ان کی دلیل الگ ہے۔ بعض آ کر کہتے ہیں متعلق اس میں فاعل ہونا چاہیے، فعل نہیں ہونا چاہیے، اس میں فاعل ہونا چاہیے۔ اچھا کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ بعض صورتوں میں اسم فاعل تقدیر میں لینا واجب ہے، فعل تقدیر میں نہیں لے سکتے، وہ صرف اسم فاعل تقدیر میں لے سکتے ہیں۔ کہاں؟ اچھا اگر یہ جار مجرور جو خبر ہیں وہ اما کے بعد یا اضافہ فجائیہ کے بعد ہو تو اس کا متعلق ہر وقت کیا ہوتا؟ اسم فاعل ہوتا، فعل نہیں ہوتا۔ جب اما و اضافہ کے بعد اگر اسم فاعل ہو سکتا ہے تو جہاں پر بھی خبر ہو وہاں پر اس میں فاعل ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک دلیل یہ ذکر کیا ہے، لیکن اصل دلیل جو ذکر کرتے ہیں اسم فاعل کے قائلین تو اور دلیل ہے، کیا ہے؟ اچھا اگر متعلق اسم فاعل ہو تو خبریں مفرد بن جاتی ہیں۔ متعلق کیا لے لیا آپ نے؟ اسم فاعل، تو یہ خبر مفرد میں داخل ہو جائے گی یہ خبر، یا خبر جملے میں؟ خبر جملے میں مفرد میں داخل ہو جائے گی، یہ جملہ نہیں ہے۔ اما اگر اسم فاعل نہیں لیا فعل لیا تو یہ خبر جملہ ہو جائے گی یا مفرد؟ ٹھیک، اسم فاعل لینے کی صورت میں خبر مفرد بن جاتی ہے، فعل لینے کی صورت میں خبر جملہ ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اصل خبر کون سی ہے، مفرد ہے یا جملہ؟ اصل خبر مفرد ہے، جملہ خلاف اصل ہے، اصل مفرد، لہذا کیا ہونا چاہیے یہاں پر؟ اسم فاعل ہونا چاہیے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں فعل ہونا چاہیے متعلق، اسم فاعل نہیں، فعل ہونا چاہیے، ان کی دلیل الگ ہے۔ اچھا ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ ظرف جار مجرور کا عامل وہ متعلق ہے، ظرف جار مجرور کا عامل کیا ہے؟ وہ متعلق ہے، متعلق عامل ہے اس کا۔ اچھا اصل عمل میں، اچھا عامل کون سا ہے؟ فعل، فعل اصل عامل ہے، اسم فاعل اصل نہیں ہے، بلکہ اسم فاعل فعل کے ساتھ شباہت رکھنے کے لیے ایسا عمل کرتا ہے۔ اصل اما عامل فعل ہے، لہذا کس کو رکھنا چاہیے؟ فعل رکھنا چاہیے۔ لہذا جب خبر واقع ہوتا ہے ظرف جار مجرور تو عامل وہ متعلق ہے، جب ایسا ہے تو اصل عامل فعل ہے، اس وجہ سے فعل رکھنا چاہیے۔ ان کی دلیل وہ ہے۔ الگ جیسا بھی ہو، اچھا آپ کی مرضی، اسم فاعل رکھے تب بھی صحیح ہے، فعل رکھے تب بھی صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو گناہ تو نہیں کرے گا۔ آپ کیا لیتے ہیں؟ اسم فاعل لیتے ہیں۔ اچھا ثم ان قدر اسم فاعل، اگر تقدیر میں رکھا جائے متعلق اسم فاعل
وہ اختیار مصنف، اس کو کس نے اختیار کیا؟ مصنف اختیار کرتا ہے. اس میں مصنف کہتا ہے کہ اس فائل متعلق ہونا چاہیے. کیوں؟ لوجوب تقدیرہ اتفاقا بعد اما و اذا الفجائیہ، کیونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اما اور اذا فجائیہ کے بعد اس ظرف جار مجرور کا متعلق کیا لیتے ہیں؟ اس میں فاعل لیتے ہیں. جب ایسا ہے تو بس جہاں پہ بھی خبر واقع وہاں کیا ہونا چاہیے؟ فاعل ہونا چاہیے. لامتناع الہما الفعل، کیونکہ ان دونوں کے لامتناع الہما الفعل، کیونکہ دونوں کے پیچھے فعل لانا ممنوع ہے، منع ہے. اما اور اذا کے پیچھے فعل نہیں آ سکتے ہیں، نہیں آ سکتا ہے. کیا آتا ہے پھر؟ اس میں اسم آتا ہے، فعل نہیں آتا. لہذا متعلق اما کے بعد اذا کے بعد اسم فاعل ہوتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو جہاں پر بھی خبر ہو وہاں پر اسم فاعل لینا چاہیے. اگر اسم فاعل دیکھے ثم ان قدر اسم فاعل، اگر اسم فاعل تقدیم میں رکھا جائے متعلق کو فهو من قبیل المفرد، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ خبر کون سے ہو جائے گی؟ مفرد کے قبیل سے. خبر ہے مفرد کے قبیل سے ہو جائے گی. ہاں یہ خبر. وَإِن قُدِّرَ فَعْلًا، اگر متعلق فعل تقدیم میں رکھا جائے وہ اختیار ابن الحاجب، وہ یہی قول ابن حاجب نے اختیار کیا ہے کہ لوجوب تقدیرہ فی الصلاۃ. وہ کیوں ایسا کرتا؟ یہ ظرف جار مجرور اگر صلہ واقع ہو تو اس کا متعلق کیا ہوتا؟ فعل ہوتا. ظرف جار مجرور اگر کیا ہے کسی موصول کے صلہ واقع ہو تو اس ظرف جار مجرور کا متعلق کیا ہوتا؟ فعل ہوتا. اچھا، جب صلہ واقع ہونے کی صورت میں فعل ہوتا ہے تو خبر واقع ہونے کی صورت میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ فعل ہونا چاہیے. ابن حجر کی باتیں ہیں. اگر فعل لیا متعلق تو فواضح انہ من قبیل الجملہ، واضح ہے کہ یہ خبر جملے کے قبیل سے ہو جائے گی. ہاں اچھا، اب یہاں تک دوسرے علماء کی باتیں. مصنف نے کیا کہا، ابن حجر نے کیا کہا، سیوطی خود کیا کہتا ہے، اس کا اپنا نظریہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ولا یخفی مخفی ان اجراء الباب، باب مبتدا خبر، اجراء الباب یعنی مبتدا خبر کے باب کو جاری کرنا، علی سنن واحد، ایک ہی طریق پر، ایک ہی سنت پر جاری کر دینا، اولا من الالحاق باب آخر، کسی اور بات کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے آ کر اس میں فاعل یا فعل لینے سے بہتر کیا ہے؟ خود مبتدا خبر کو ایک باب قرار دے کر یہاں پر فیصلہ کرے کہ یا اس میں فاعل یا فعل، کسی کے ساتھ ملحق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فیصلہ کریں یہاں پر کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا کریں، لیکن فیصلہ نہیں کیا سیوطی نے بھی. فعل ہونا چاہیے اس میں فاعل، اختلاف ہو گیا، ادلہ بیان کیا ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ اسم الزمان يكون خبرا عن الحدث، اسم زمان حدث کے لیے خبر ہو سکتا ہے. اسم زمان حدث کے لیے خبر ہو سکتا ہے. القتال یوم الجمعۃ، صحیح ہے. القتال مصدر ہے مبتدا واقع، یوم الجمعہ کے لیے خبر متعلق سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیوں صحیح ہے؟ اسم زمان مصدر سے خبر واقع ہو سکتا ہے. لأن الاحداث متجددۃ، احداث یعنی اسم معنی تجدد الوقوع ہے، کیا ہوتا ہے؟ بار بار وجود میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ وجود میں آ گیا جاری رہا، ایسی بات نہیں ہے. احداث کیا ہے؟ بار بار وجود میں آتا ہے. جب بار بار وجود میں آتا تو ففی الاخبار عنہا بھی فائد، بس جب بار بار وجود میں آتا ہے تو اس صورت میں ان احداث سے اس اسم زمان کے ذریعے خبر دینا فائدہ ہے. دیکھیے قتال یعنی قتل کرنا، جنگ کرنا. جنگ متجدد الوقوع، ایک دفعہ جنگ ہوتی ہے پھر ختم ہوتی، دوبارہ ہوتی ہے پھر ختم ہوتی، پھر دوبارہ ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. جب ایسا ہے تو پھر کہا القتال یوم الجمعہ، فائدہ ہے. قتال یعنی جنگ کب ہوئی؟ جمعہ کے دن. دوسرے دنوں میں جنگ نہیں ہوئی، جمعہ کے دن جنگ ہوئی، فائدہ ہے. لیکن اس میں وہ یہ تخصیص ہوا زمان بر زمان.
کیا ہے؟ ان احداث کو آپ نے کیا کیا؟ وہ فائدہ یہ فائدہ تخصیص صحاب زمان، ہم نے ان احداث کو کیا کیا؟ ایک زمان کے ساتھ خاص کر دیا، دوسرے زمانے میں یہ حدث نہیں ہے. ٹھیک، بس اسم زمان. اچھا کیا ہے؟ اسم معنی کے لیے خبر بن سکتا ہے. ولا يكون اسم زمان خبر عن مبتدا يسا، اما اسم زمان مبتدا جسے سے خبر نہیں ہو سکتا ہے. اسم ذات مبتدا کے لیے خبر اسم زمان واقع نہیں ہو سکتا ہے. فلا يقال زید یوم الجمعہ، یوم الجمعہ بھی صحیح ہے، یوم الجمعہ عموماً یوم الجمعہ پڑھتے ہیں، اگر یوم الجمعہ بھی صحیح ہے. یوم الجمعہ کا ڈائریکٹ خبر ہے، یوم الجمعہ کا متعلق سے مل کر خبر ہے. ولا يكون اسم زمان خبرا عن مبتدا يسا فلا يقال زید یوم الجمعہ، یعنی نہیں کہہ سکتے کہ کیا زید جمعہ کے دن تھا، مگر دوسرے دنوں میں بھی ہے، نہیں دوسرے دنوں سے نہیں ہے. پھر مختص جمعہ کے دن کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَإِنْ الْإِخْبَارُ بِهِ، اما اگر کہیں اسم زمان کے ذریعے اسم ذات سے خبر دینے میں فائدہ ہو، فائدہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اسم زمان اسم ذات کے لیے خبر واقع ہونے کی صورت میں اگر فائدہ ہو، فائدہ کہاں ہو سکتا ہے؟ بِأَنْ كَانَ الْمُبْتَدَى عَامًا، مبتدا کیا ہو؟ عام ہو، وہ اس میں ذات عام ہو، والزمان خاصا، اور اس میں زمان خاص ہو. او کانا اسم الذات مثل اسم المعنی، یا اسم ذات اسم معنی کی طرح ہو. بعض ذوات ایسے ہیں کہ اسم معنی کی طرح متجدد الوقوع ہے، بار بار وجود میں آتے ہیں. اسم زمان ایسا کوئی اسم ہو. اچھا، او کانا اسم الذات مثل اسم المعنی، کس چیز میں اسم معنی کی طرح اسم ذات؟ فی الوقوع وقتاً دون وقتاً، ایک وقت میں وہ واقع ہو سکتا ہے، وجود میں آتا ہے، دوسرے وقت میں وجود میں نہیں آتا. ایسا کوئی اسم ذات ہو. فاخبرا، تو کیا کرنا؟ خبر واقع کرو. اس صورت میں اس اسم زمان کو خبر واقع کر سکتے اسم ذات کے لیے. نحن فی شہر کذا، ہم فلاں مہینے میں تھے. اچھا، نحن فی شہر کذا، فلاں مہینے میں تھے. ہاں. والورد فی ایار، اچھا ورد یعنی پھول، ایار میں، ایار یعنی بہار کے موسم میں. ایار یعنی مارچ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اپریل بہار ہے، دیگر مارچ اور اپریل. ورد فی ایار، ایار میں ورد ہے، پھول ہے. اور یہاں پر کیونکہ ورد اگرچہ اس میں معنی ہے، اچھا اس میں ذات ہے لیکن اس میں معنی کی طرح، اس وجہ سے یہاں خبر واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک. ولا يجوز ابتداء بالنكرة ما دام الابتداء بها لم يفيد، جائز نہیں ہے ابتداء کرنا نکرے کے ذریعے جب تک ابتداء کرنا نکرے کے ذریعے فائدہ نہ دے. فائدہ نہ ہو اس وقت تک مبتدا نکرہ نہیں بن سکتا. لأنه لا يخبر الا عن معروف، کی نشان یہ ہے کہ خبر نہیں دی جاتی مگر کس سے خبر دے سکتے ہیں؟ معروف یعنی معلوم شیء سے، وہ چیز جو معلوم ہے، پتہ ہو، ایسی چیز سے خبر دیتے ہیں. اچھا، مجہول شیء سے جو نامشخص ہو اس سے خبر دینے کوئی فائدہ نہیں ملتا. فإن افاد جاز، اما اگر کہیں پر فائدہ دے ابتدا بنے کرا تو جائز ہے. وتحصل الفائدہ بامور، اما فائدہ چند چیزوں کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے. جہاں کہیں پر بھی ابتدا بنے کے سے فائدہ ملتا ہے وہاں پر ابتدا بنے کے جائز ہے، لیکن چند موارد ہے جہاں پر ابتدا بنے کے فائدہ ملتا ہے. کہاں کہاں؟ احدها ان يتقدم الخبر، خبر مقدم ہو
خبر مقدم ہے. وہ ظرف او مجرور مختص، بہرحال حالی کی یہ خبر ظرف ہو یا مجرور مختص ہو. ظرف مختص یا مجرور مختص ہو. مختص کا کیا مطلب؟ یہ جو ظرف ہے یا یہ جو مجرور اسم ہے، ایسا کوئی اسم ہے کہ وہ مجرور اسم خود مبتدا بن سکتا ہو. کیسا اسم ہے؟ وہ معرفہ ہو. مختص کا مطلب کیا ہے؟ وہ مجرور معرفہ ہو. اچھا ایسا مجرور یہ تقدم الخبر، خبر مقدم ہو درنحالی کی ظرف یا جار مجرور مختص ہو. تو صورت میں کیا ہے؟ کیا جار مجرور مختص ہو؟ ظرف مختص یا مجرور مختص. جو ظرف خود ایسا اسم ہو کہ وہ مبتدا بن سکتا ہو، ظرف کا جو مضاف الیہ ہے، یا مجرور ایسا ہو جو خود مبتدا بن سکتا. کہ عند زید نمیرۃ، زید کے پاس چیتا ہے. نمیرہ چیتے کو کہتے ہیں. دیکھیں عند اضافہ ہے زید کی طرف. زید خود ایسا اسم ہے کہ یہ مبتدا بننے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. عند زید خبر مقدم، نمیرۃ مبتدا صحیح ہے. اما یہ صحیح نہیں ہے کہ عند رجل نمیرۃ، یہ صحیح نہیں ہے. اگر چیزیں بھی ظرف ہے، خبر ظرف ہے، پھر بھی صحیح نہیں، کیونکہ ظرف مختص نہیں ہے، غیر مختص ہے. وفی الدار رجل، وفی الدار رجل، فی الدار خبر ہے، رجل مبتدا ہے. اچھا فی الدار میں بھی الدار معرفہ ہے، مبتدا بن سکتا ہے. ہاں اچھا یہ پہلا مورد جہاں پر مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف جار مجرور مختص ہو. والثانی ان یتقدمها استفہام، نکرہ جو مبتدا ہے اس سے پہلے استفہام میں مقدم ہو. تو وہاں پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے نا. حلفتن فیکم، حلفتن فیکم. اچھا تمہارے اندر کوئی جوان ہے؟ کوئی جوان ہے کیا؟ کوئی جوان نہیں ہے. ہاں سارے بوڑھے ہیں یا بچے ہیں؟ حل استفہامیہ، فتن مبتدا ہے، نکرہ مرفوع ہے، ضمہ تقدیر میں ہے، فیکم خبر ہے اپنے متعلق سے مل کر. ٹھیک. والثالث ان یتقدمها نفی، تیسرا مورد نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے وہاں پر جہاں نکرہ سے پہلے نفی مقدم ہونا ہو. ان لم تکن خلیلنا فما خلیل لنا، اگر تو دوست نہیں ہے تو پھر ہمارا کون ہے دوست؟ ان لم تکن خلیلنا، تو ہمارا دوست نہیں ہے تو پھر کون ہے ہمارا دوست؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. فما مانا یہ ہے نہیں ہے کوئی دوست ہمارے لیے. اچھا خل دوست بھی کہتے ہیں. ٹھیک خلیل بھی دوست ہے، خل بھی دوست ہے. والرابع ان تكون موصوفة بوصف، چوتھا مورد جہاں نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے وہ نکرہ موصوفہ ہو. تو نکرہ کے لیے کوئی اسم صفت لایا جائے. اب وہ صفت اما موصوفۃ بوصف اما مذکور، یا تو وہ صفت ہے مذکور ہے. یہ مذکور صفت ہے وصف کے لیے خود، بوصف اما مذکور. وصف یا تو لفظاً ذکر ہے، وہ نکرہ مبتدا کی صفت لفظاً ہی ہے. نہ ہو رجل من الکرام عندنا، لیکن من الکرام لفظاً ہے، لیکن من الکرام اپنے متعلق سے مل کر خبر صفت رجل، رجل مبتدا، عندنا اپنے متعلق سے مل کر خبر. نکرہ مبتدا واقع ہو لیکن اس کے لیے صفت لایا. کیا صفت لایا؟ من الکرام. اچھا کریم لوگوں میں سے ایک مرد ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ایک مرد ہے
کریم کرما میں سے، ہاں کریم، اچھا کرام جمع ہے جی، کریم کی جمع کیا ہے؟ کرام آتا نا. او مقدر، یا مقدر میں ہو وہ وصف، اس نکرے کے لیے جو صفت لایا گیا ہے وہ صفت تقدیر میں ہے، نہ ہو اچھا شر احر ذاناب، شر احر ذاناب ای عظیم. یہ شر کے اوپر جو تنوین ہے، تنوین تعظیم ہے، ایسی تنوین جو عظمت پر دلالت کرتی ہے، بڑائی پر دلالت کرنے والی تنوین ہے. اچھا یہاں جب ایسی تنوین ہے تو وہ تنوین ایک صفت پر دلالت کرتی ہے. اچھا وہ ہے کہ شر عظیم احر ذاناب، ذاناب کتے کو کہتے ہیں، ذاناب کتا، ایک ایسا شر جس نے کتے کو بھٹکایا. کلب، کلب کسے کہتے ہیں؟ کلب بھی کتے کو کہتے ہیں. ٹھیک، بس یہاں شر نکرہ کیسے مبتدا واقع ہو گیا؟ اس کے لیے صفت لائی گئی ہے، منتہا وہ صفت لفظاً نہیں ہے، تقدیراً ہے. اس صفت پر شرون کی تنوین دلالت کرتی ہے، ہاں تنوین تعظیم ہے. اچھا ای عظیم علی احد التقدیرین، یہاں دو قسم کی توجیہ کیا گیا ہے اس مثال کے اندر. شرون احر ذاناب، یہ ہدایہ میں بھی مثال دے دیا ہے، دوسری کتابوں میں بھی کافیہ میں جا کر دیکھیں ادھر بھی یہ مثال دے دیا ہے. دو قسم کی توجیہ کرتے ہیں یہاں نکرہ مبتدا واقع ہونے کے لیے. ایک توجیہ تو ہم نے کیا کہ یہاں پر شرون کے بعد ایک عظیم صفت تقدیر میں ہے. اچھا دوسری توجیہ ہے کہ یہ شرون نکرہ مبتدا اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ معنی کے اعتبار سے یہ فاعل ہے، یہ معنی کے اعتبار سے کیا فاعل ہے. دوسری توجیہ کس طرح، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ رہا کہ ما حر ذاناب الا شرون کا معنی دیتا ہے یہ جملہ. شرون احر ذاناب کا معنی ہے ما حر، کسی چیز نے نہیں بھٹکایا اچھا کتے کو، مگر ایک شر نے کیا کیا، اس کو بھٹکایا. ٹھیک ہے، یہ معنی کے اعتبار سے فاعل بنتا ہے، اس وجہ سے یہ نکرہ واقع ہوا. سمجھ میں آ گئی؟ اعلی احد التقدیرین، دو فرضوں میں سے ایک فرض کے مطابق یہ ہے کہ ہاں عظیم تقدیر میں ہے. دوسرا فرض کیا ہے وہ بتا دیا کہ معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے فاعل ہے. وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ، اسی طرح کسی نکرے میں خود وصف کا معنی مستتر ہو، خود وصف کا معنی موجود ہو تو وہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ، نہ ہو رُجَيْلٌ عِنْدَنَا، رجیل ایک وصف پر دلالت کرتا. خود لفظ رجیل، رجیل کا معنی کیا ہے؟ رجل صغیر حقیر، رجیل یعنی رجل صغیر و حقیر. قد کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، کبھی خط کیا ہے، قد کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، کبھی فکر کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے. ہاں مجازن استعمال کرتے تھے، نہیں اتنا چھوٹا ہے یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہے، فکری اعتبار سے. ہاں شادی کو اچھا وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ نہ ہو رُجَيْلٌ عِنْدَنَا، لگتے ہو شادی کے ساتھ، لگتے ہو قد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، پتہ چلے گا بنی ہاشم کی طاقت سے تمہیں زیر کر دے گا، اس کے اندر کچھ نہیں ہے. وَكَذَا إِنْ كَانَ فِيهَا مَعْنَى الْوَصْفِ نہ ہو رُجَيْلٌ عِنْدَنَا أي رَجُلٌ حَقِيرٌ، ایک رجل حقیر میرے پاس ہے. یہ رجیل کے اندر معنی حقیر ہے،
کی وجہ سے یہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. او کانت خلفا من موصوف، یا وہ جو نکرہ مبتدا واقع ہوا ہے وہ اسم کسی موصوف کا خلیفہ بن گیا ہے. موصوف حذف کیا ہے، اس صفت کو موصوف کا قائم مقام بنا دیا گیا ہے. وہاں پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کمؤمن خیر من کافر، مومنون نکرہ مبتدا واقع ہو گیا، اصل میں تھا رجل مومنون ہے، یہ صفت موصوف ہے اصل میں، لیکن رجل کو حذف کیا، مومن اس کا صفت قائم مقام بن گیا ہے. مومن کافر سے اچھا ہے، افضل ہے. والخامس ان تكون عاملة فيما بعدها، پانچویں صورت وہ ہے کہ یہ نکرہ عامل بنے ما بعد میں، اپنے ما بعد میں عمل کرے، تو صورت میں نکرہ مبتدا ہو سکتا ہے. نہ ہو رغبۃ فی الخیر خیرون، رغبۃ نکرہ مبتدا فی الخیر متعلق رغبۃ، خیرون خبر ہے اس کے لیے، بس رغبت نے فی الخیر میں عمل کیا، یہ معمول ہے، فی الخیر معمول ہے، رغبۃ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. والثالث ان تكون مضافة، چھٹا مورد یہ ہے کہ نکرہ اضافہ ہو ما بعد کی طرف. عمل بر یظین، اچھا کام زینت بخشتا ہے، زینت دیتا ہے. اچھا کام کرو گے تو آپ کے اندر زینت آ جائے گا. عمل بر اچھا کام، یظین زینت دیتا ہے. اچھا یہ 6 موارد یہاں تک ابن مالک نے بیان کیا اپنے شعر کے اندر. قیاس کرنا چاہیے علامہ ذکر موارد، ان 6 موارد پر قیاس کرو. کن کو؟ جن کو نہیں کہا گیا، جن موارد کو ذکر نہیں کیا، ان کو جن کو ذکر کیا ان پر قیاس کرو، ان کے اندر بھی جائز قرار دو ابتداء نکرہ. اچھا بأن يجوز كل ما ورد فيه الافادہ، جائز ہے ابتداء نکرہ جہاں پر بھی کیا ہے فائدہ موجود ہو، وہاں پر ابتداء نکرہ جائز ہے. بأن يجوز كل ما ورد فيه الافادہ. اچھا وہ کہاں کہیں یکون فیہا معنی التعجب، ایک یہ ہے کہ خود وہ جو نکرہ مبتدا واقع ہوا ہے اس کے اندر معنی یہ تعجب ہو تو بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کما احسن زیدن، ما احسن زیدن، کس چیز نے اتنا خوبصورت بنایا زید کو، یہ کتنا خوبصورت ہے زید. یہ نکرہ، یہ ما کیا ہے؟ ما تعجب نکرہ ہے، مبتدا ہے، بعد والا اس کے لیے خبر ہے. اور دعا یا نکرہ جو مبتدا واقع ہو گیا ہے وہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا، اس سے قصد دعا کیا گیا ہے. نحو سلام علی الیاسین، سلامتی ہو، سلام نکرہ مبتدا ہے سے بھی مقام دعا میں ہے، الیاسین خبر ہے اس کے لیے. وویل للمطففین، ویل ہو، ویل کسے کہتے ہیں؟ اچھا یہ جہنم کا کوئی طبقہ ہے، عذاب کم تولنے والوں کے لیے ویل ہو، جہنم کا کوئی طبقہ ہے، عذاب وہاں دے دیتے ہیں. یہاں یہ ویل بھی دعا کے لیے اچھا دعا ہے، لیکن دعا یہ شر ہے. او شرطن، یہاں نکرہ جو مبتدا ہے وہ شرط ہو، شرط کے معنی میں استعمال ہو، نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. نہ ہو کا من یقوم اقوم معه، من یقوم اقوم معه، یہ من دیکھے میں نے شرط دیا ہے، شرط کا معنی دیتا ہے، نکرہ ہے پھر میں مبتدا واقع ہو گیا ہے. جو بھی کھڑا ہو جائے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، کہ جو بھی نکرہ ہے. یہاں دیکھیں ایک تو معنی شرط کی وجہ سے نکرہ مبتدا واقع ہو گیا، دوسری بات ہے کہ ما بعد میں عمل کیا ہے، یہ بھی بندہ ہے کہ من نے یقوم کو جزم دیا، اقوم کو جزم دے دیا.
دونوں کو جو تم دے دیا. من مبتدا یقوم فعل شرط اقوم جواب شرط. اچھا یہ مبتدا کے لیے خبر کیا ہے؟ اس مبتدا کے خبر کے بارے میں 4 قول ہیں. یہ جو ادات شرط جو مبتدا واقع ہو جاتا اس کی خبر کے بارے میں 4 قول ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہی قول مشہور بھی ہیں فعل شرط و جواب شرط دونوں مل کر خبر ہے. فعل شرط اور جواب شرط دونوں مل کر خبر ہے، جملہ خبر ہے من کے لیے. یہ قول. دوسرا قول یہ ہے کہ صرف فعل شرط خبر ہے، صرف فعل شرط. تیسرا قول ہے صرف جواب شرط. چوتھا قول ہے اس مبتدا کے لیے کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک قول ہے. او جواب سوال یا نکرہ جو مبتدا واقع ہوا ہے وہ کسی سوال کے جواب میں واقع ہو. کسی سوال کے جواب میں واقع ہو تو وہاں پر نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اچھا رجلون پڑھتے ہیں آپ، رجلون پڑھتے ہو کب؟ لمن قال من عندک، کسی نے کہا من عندک کون ہے آپ کے پاس، کون ہے؟ تو اس طریقے سے کیا ہے یہ مختلف کھانے لے کے آئے ہیں ادھر. کون ہے؟ رجلون، ایک مرد ہے بابا. ٹھیک. رجل عندی، رجل یہاں نکرہ مبتدا واقع ہو گیا. او عامتاً یا نکرہ معنی عام دے، معنی عمومیت پر دلالت کر لے. عام کا معنی دے دے. کل یموت، کل. اچھا کل یموت یعنی ہر کوئی مر جائے گا، ہر کوئی مر جائے گا. کل معنی عام پر دلالت کرتا ہے، نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. یہ بھی ایک ہے. اگر ممکن ہے کہا ہے کہ یہاں پر بابا اضافہ ہوا ہے مضاف لحاظ سے، اچھا مضافنی کے بدلے میں تنوین دے دیا ہے. پھر مضاف ہونے کی وجہ سے نکرہ مبتدا واقع ہو گیا ہے. کل یموت یعنی کل واحد، ہر کوئی یموت. واحد کو کیا اس کے بدلے میں تنوین دے دیا. ہو سکتا ہے یہ. او تعلیت اذا الفجائیہ یا نکرہ جو ہے اذا فجائیہ کے بعد واقع ہوں وہاں پر بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کہ خرجت فاذا اسد، نکل گیا اچانک دیکھا دروازے پر شیر تھا. شیر سے مراد وہ چڑیا گھر والا شیر ہے یا مرد مجاہد ہے؟ دروازے کے اچھا زید کے دروازے پر چڑیا گھر والا شیر کہاں سے آ گیا؟ اچھا کہاں سے؟ بابا شیر ہی نہیں وہاں. ہاں فیضا اثر بالباب او لواو الحال یا نکرہ جو مبتدا ہے وہ واو حالیہ کے بعد واقع ہو تو بھی نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. اچھا سرینا ونجم قد اضاء فمبتدا محیاک اخفى ضوءه كل شارق. بولوں کہ نہ بولوں؟ شعر ہے، شعر ہے. اچھا ہم نے سیر کیا یعنی ہم نے رات گزاری، رات کو چکر لگانے لگے، چکر لگایا رات کے. درحالی کی وہ نجم قد اضاء، درحالی کے ایک ستارہ روشن ہوا تھا اور اس ستارے کے روشنی میں ہم چلتے رہے رات کو. ٹھیک. فمذ بدا محیا کا، بس پھر ظاہر ہوا تمہارا چہرہ. فمذ بدا، بدا یعنی ظاہر ہونا، محیا کی، محیا یعنی وجہ کی. محیا کا ہے تمہیں کام نظر آتا ہے نا، مجھے کی نظر آتا ہے کیے. اچھا شاعر اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا
ہم رات کو چکر لگاتے رہے، وہ رات کی کیا ہے وہ ستارہ نکل گیا تھا، اس کی روشنی میں اچانک تمہارا چہرہ نظر آ گیا، لیکن یہ تمہارا چہرے کی روشنی نے دوسری چیزیں جو روشن تھی ان کی روشنی کو ختم کر دیا۔ ہاں، وہ تمہارے کیا ہے وہ چہرے کی روشنی کی وجہ سے ہم چلتے رہے۔ ہاں اخفا ضوءہ، اس چہرے کی کیا ہے روشنی نے مخفی کر دیا کل شارق، ہر چمکنے والی چیز کو، اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ وقت توجد الافارہ دون شیء مما ذکر، گاہی یہ تو موارد کچھ بتا دیا، گاہی فائدہ ملتا ہے ان چیزوں کے علاوہ بھی، ان چیزوں کے علاوہ بھی فائدہ مل سکتا ہے خدا نکرہ کے لیے، کقولی کا شجرۃ سجدت، ایک درخت نے سجدہ کیا، یہ شجرۃ نکرہ ہے، سجدت جملہ خبر ہے اس کے لیے، یہاں نکرہ مبتدا واقع ہو گیا، یہ فائدہ ہے، کیونکہ خلاف معمول کوئی کام ہو نا، وہ کوئی انسان سجدہ نہیں کرتا ہے آج کل، اس وقت اگر کوئی درخت سجدہ کرے تو یہ خلاف معمول ہے، خلاف معمول کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تمرۃ خیر من جرادۃ، تمرہ یعنی ایک کھجور خیر ہے جرادہ سے، کہ اگر کسی نے کیا ہے اعتکاف میں اگر ٹڈی کو مار دیا تو تمر کو کفارے میں دے دے، ٹڈی سمجھتے ہو؟ ہاں اچھا، تو کہ ایک تمر اس سے بہتر ہے جرادہ سے۔ والاصل کیا ہوا ٹائم کتنے؟ 3 منٹ رہے گا، کیوں زیادہ باتیں ہو گئی؟ اور کچھ منٹ